دليلا وعينا حتى تسكنه. لہذا امام صادق کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے. اور اگر میں آپ کو دو تین جملے کہوں ان مصائب کے حوالے سے کہ جس سے آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں. اگر امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر اس دردناک تکلیف سے گزارا گیا، امام صادق کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اسی طرح سے زہر دیا گیا کہ جس سے امام کے اندرونی اعضاء زخمی ہو چکے تھے. اگر امام صادق کی پھوپھی کو کوفے کے گلی کوچوں سے گزارا گیا تو مدینے کی انہی گلیوں سے امام صادق کو گزارا گیا. اگر کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہے نا تو امام صادق کے گھر میں آگ لگی. روایت ہے کہ 7 دفعہ، بعض دفعہ 5 دفعہ امام کو مدینے سے کبھی کوفہ بلایا گیا، کبھی بصرہ، کبھی بغداد. اور اس کے بعد امام کو اذیتیں دی گئیں. کس طرح سے ضعیف العمر ہیں، بڑھاپے کا سن ہے، امام کو بلایا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے. اور پھر جو واقعہ ہے، رات کو دروازے پر دق الباب ہوا، امام نے دروازہ کھولا، کہا امیر نے آپ کو بلایا ہے. یعنی فاطمہ زہرا کے فرزند کو کون بلا رہا ہے؟ خلیفہ وقت بلا رہا ہے. کائنات میں فرشتوں کو چاہیے کہ اس دروازے کی مٹی اٹھا کر تبرک کے طور پر لے کر جائیں. اور اب یہ مورخین نے لکھا، کہا جس حال میں جعفر ابن محمد ہو اس حال میں لے کر آنا. امامہ پہننے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. یہ فوجی ہر کارے گھوڑوں پر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کا مظلوم ضعیف امام گھڑ سواروں کے پیچھے جا رہا ہے. میں ایک جملہ کہوں، مجھے یقین ہے کہ جب امام صادق ان گلیوں سے گزرے ہوں گے نا تو اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا ضرور یاد آئی ہوں گی کہ کس عالم میں سیدہ گئی تھی انہی گلیوں سے اور کس عالم میں امام صادق گئے. ایک دفعہ گئے، ربیع حاجب سے کہا دربان سے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. فصلی صلاۃ خفیفۃ، بہت جلدی جلدی امام نے نماز پڑھی، طویل صورتیں نہیں پڑھی. اس کے بعد دعا کی. اب جب داخل ہوئے تو ربیع حاجب نے کہا کہ قصر حمراء میں بیٹھا ہے بادشاہ خلیفہ، اور جب قصر حمراء میں بیٹھتا ہے تو جو آتا ہے وہ اس کا خون مباح سمجھتا ہے. تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ جو جملہ ہے میں کس طرح سے کہ یہ امام کی مظلومیت کو بتائے یا ہمیں سمجھائے، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جملہ کس طرح سے میں ادا کروں. جب امام دربار میں داخل ہوئے تو اس نے کہا یا جعفر ابن محمد اما تستحی من هذه الشیبہ وتنطق بالباطل وتشق عصا المسلمین. اے جعفر صادق صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہ تمہیں اپنی اس سفید داڑھی سے حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ سمجھتے یہ جملہ معمولی جملہ ہے؟ تم مسلسل غلط باتیں پھیلا رہے ہو، لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہو. امام صادق نے جواب بات دیے کہ نہیں امیر، اے بادشاہ خلیفہ، ہم ایسا کام نہیں کر رہے. ایک دفعہ تلوار نکالی، 1/7 امام نے گفتگو پہ تلوار ہاتھ چھوڑ دیا. دوسری دفعہ تلوار نکالی، پھر امام نے گفتگو کی، پھر اس نے ہاتھ اٹھا لیا. تیسری دفعہ تلوار نکالی، پھر گفتگو کی، پھر بادشاہ نے خلیفہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پھر تلوار کو دوبارہ غلاف میں رکھ دیا. امام سے گفتگو، امام کو نزدیک بلایا، گلے لگایا، احترام کے ساتھ دوبارہ رخصت کیا. اور جب چلے گئے امام تو ربیع حاجب سے نے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ خلیفہ تم چاہتے تھے کہ قتل کرو. کہا کہ جب پہلی دفعہ میں نے ذرا سی تلوار نکالی، دروازے پر میں نے رسول خدا کو دیکھا، حاسرن ذراعیہ باسطن کفیہ، رسول خدا کو دیکھا کہ اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں غصے کے ساتھ، اگر تو نے میرے بیٹے کو تکلیف دی تو میں تجھے سزا دوں گا. میں سمجھا خواب ہے، ذہن کا فطور ہے، میں نے تلوار سے ہاتھ ہٹا لیا. پھر میں نے جعفر صادق کو آگے بلایا، تلوار کو دوبارہ تھوڑا سا باہر نکالا. اس دفعہ دیکھا کہ رسول خدا کا چہرہ مزید بگڑا، تیوریوں پہ بل آئے
भवें रसूल खुदा की मुत्तहिद हो गई और कहा कि अगर तूने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मैंने फिर ये सोचा ख्वाब है। तीसरी दफा जब मैंने तलवार निकाली, रसूल खुदा को अपने बड़े नजदीक देखा, चेहरा सुर्ख है, चेहरे पर तेवरियां हैं, शदीद गजब का आलम है। कहा अगर तूने मेरे बेटे को तकलीफ दी तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं खौफ में मुब्तला हो गया, ये खबरदार किसी को ना बताना। इमाम सादिक वापस चले गए, हुज्जत पूरी हुई, अंगूर दिए गए। इमाम सादिक ने वो अंगूर तनावुल फरमाए। जब अंगूर तनावुल फरमाए तो इमाम के अंदरूनी आज़ा जख्मी हो गए। अब इमाम सादिक में चलने फिरने की ताकत न रही। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, एक आपने एक दफा आए, हजरत इमाम सादिक को शहादत से बचा लिया, किस तरह से आपने बर्दाश्त किया होगा जब आपका छोटा नवासा घोड़े से जमीन पर, किस तरह से आपने बर्दाश्त किया होगा जब इसी मदीने में सैयदा पर वो जुल्म हुए होंगे, किस तरह से बर्दाश्त किया। बस एक दफा इमाम के अंदरूनी आज़ा मुनक़ता हुए, जख्मी हुए, इमाम चलने फिरने से नाचार हो गए, वसीयतें करना शुरू की। आंखों को खोल कर देखा, जनाब हमीदा खातून मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, जनाब इमाम मूसा काजिम मौजूद हैं। सुकून से सबको देखा, शदीद तकलीफ में हैं लेकिन ज़ौजा मौजूद हैं। कौन ज़ौजा? जो इस्मत के मरहले पर हैं। बेटा मूसा काजिम मौजूद है, बेटियां मौजूद हैं। मैं कहूंगा ए इमाम सादिक, आपने जब आंखें खोली तो ज़ौजा दिखी, अपना जानशी दिखा, लेकिन जरा करबला में चलिए, जब आपका बेटा हुसैन घोड़े से गिरा तो कोई न था सिवाय कातिलों के। इमाम शहीद हुए, बकी में दफन किया गया, एक दफा ताजियत के लिए आए। तो मैं कहूंगा ए सातवें इमाम, आपको मदीने में तमाम लोगों ने आकर ताजियत पेश की होगी। गम मत करना, तुम्हारा बाप मर गया, कलेजे से लगाया होगा, लेकिन जरा आइए, एक बच्ची वो भी थी जिसका बाप जब मर गया गले पर या हुसैन ताबूत बरामद हो।